نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جو دعا اس دن پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اور یہ وہ دعا ہے جو کہ تمام انبیاء پڑھا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی کہ عرفہ کے دن اگر دعا کوئی مانگنے والی ہے تو وہ یہ دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. I'm sure یہ دعا آپ کو آتی ہوگی, یہ ذکر جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا, لیکن پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات واضح ہو جائے. ہم اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک لہ, اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, تمام حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے, تمام ملکیت اللہ کی ہے, تمام تعریف حمد و ثنا اللہ کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا, آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو جس کو دعا کہا گیا کہ عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے کہ عرفہ کے دن کثرت سے یہ دعا مانگا کرو. اب دیکھیں اس میں دعا کا پہلو کہاں ہے, ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں دعا کیا ہے؟ کیا آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس میں؟ کیا آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے, یا اللہ مجھے نعمتیں عطا فرما دے, رحمتیں عطا فرما دے, برکتیں عطا فرما دے, میرے علم میں اضافہ کر دے؟ کوئی آپ نے دعا اس سینس میں کوئی دعا مانگی ہو؟ اس میں تو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے, تمام حمد و ثنا بھی اللہ کی ہے, اور ہر چیز پر قادر اللہ ہے. دیکھیے کئی ایسی دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اور وہ دعائیں اس سینس میں نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں, بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یہ ذکر سناتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میری مشکلیں دور کرنے والا اللہ, میری تمام حاجتیں پوری کرنے والا اللہ, مجھے معاف کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ اگر معاف کرنا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اللہ مجھے سزا دینا چاہے اس پہ بھی کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, واحد عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے, اور تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ کی ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں, بار بار پڑھیں اس کو, بار بار پڑھیں, اپنے آپ کو سنائیں. وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, اور تمام تعریف اللہ کی ہے. اللہ کی تعریف اس لیے ہے کیونکہ اللہ اللہ ہے. جو بھی چیز تعریف کے قابل کسی میں ہو سکتی ہے, ہر تعریف والی چیز اللہ میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ رحم کتنا ہے, اللہ کا کرم کتنا ہے ہمارے پہ, اللہ کے کتنے فیورز ہیں ہمارے اوپر. یعنی اللہ تعریف کے قابل ہے, چاہے اس نے آپ کے اوپر اگر سپوز کریں کوئی بھی فیور نہ کیا ہوتا تب بھی اللہ تعریف کے قابل ہوتا, کیونکہ اللہ اللہ ہے. اللہ کی کوالٹیز اتنی امیزنگ ہے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, الحی ہے, القیوم ہے, اول ہے, آخر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ ہے ہی تعریف کے قابل. اور پھر اوپر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے. تو تمام تعریف اللہ کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ریت کے ہر ذرے پر, بارش کے ہر قطرے پر, ہر پتے پہ جو گرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جو ایسا رب ہے, اور اگر آپ کا یہ یقین اللہ تعالیٰ میں ہو, پھر سوچئے آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم بچتا ہے؟ پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ آپ کے پرابلمز کتنے بڑے ہیں, آپ اپنے پرابلمز کو بتاتے ہو کہ تم میرے اللہ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. کیا تمہیں معلوم ہے میرا رب کون ہے؟ یہ جو اذکار ہے نا, اکثر اوقات یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں اندر سے بہت بوسٹ دیتی. جتنا زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ میں یقین ہوگا نا, اتنی ہی کنوکشن سے آپ دعا مانگیں گے. سو یہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ آپ نے یوم عرفہ میں کثرت سے پڑھنی ہے انشاءاللہ, زیادہ سے زیادہ. اور اس کے بعد جو چاہیں دعائیں مانگیں, جتنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ الحج عرفہ, کہ حج جو ہے نا وہ اصل میں عرفہ ہے. جیسا کہ یعنی حج کی جو کہنے کا مقصد یہ کہ حج کی جو چوٹی ہے نا وہ عرفہ ہے. اصل میں حج جو ہے یعنی عرفہ مس کر دیا تو سمجھے حج نہیں ہوا آپ کا. تو الحج عرفہ یعنی کہ حج جو ہے اصل میں اس کی جو چوٹی ہے, جو اس کا کرکس ہے, وہ یوم عرفہ ہے.
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی عبادت کی بھی جو چوٹی ہے نا وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اگر مانگتے ہیں یا رب تو تجھی سے مانگتے ہیں. تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے. اسی طرح سے جو حج ہے وہ دراصل عرفہ ہے، اور عرفہ کا دن جو ہے یہ ہے ہی دعاؤں کا دن. جتنی زیادہ آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ خوب لوگوں کو معاف بھی کر رہا ہوتا ہے، جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. سو یہ بہت ہی خاص دن ہے، اور کتنا ہی یعنی ایک انسان کے لیے بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ اس دن کو ضائع کر دے. وہ دن سال میں آئے اور چلا جائے اور وہ اس کو ضائع کر دے. روزے کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی معاف. تو اس لیے ہم لوگوں نے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز پراپر پلاننگ کے ساتھ نا عرفہ کا دن جو ہے اس میں خوب عبادتیں کرنی ہے. اب جو میں نے سوال آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اب عرفہ کا دن اصل میں کیا ہے، کیونکہ یہ کنٹروورسی ہر سال آتی ہے، تو چلیں اس سال ہم اس کو ذرا آرام سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اور دونوں رائے جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ان کے پاس دلائل بھی ہیں اور ویلڈ بھی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے جو سعودیہ کے مطابق ہوگا، جس دن حجاج جو ہیں وہ عرفہ کے مقام پہ پہنچیں گے، یہ یوم عرفہ ہے. اچھا، دوسرا اوپینین جو ہے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، چاہے جس ملک میں بھی آپ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے ٹائم کے ساتھ اس لیے باؤنڈ ہے وہ، کیونکہ دیکھیے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ سب کی سب اپنے علاقے کے وقت کے مطابق ہی ہوتی ہیں. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ فجر کی نماز اپنے مقامی وقت کے مطابق پڑھتے ہیں. آپ سعودیہ کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے کہ جی سعودیہ میں فجر ہوئی ہے تو پھر ہم یہاں فجر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہ کی مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ جو ہے نا ہر وقت بس ان کے ساتھ ٹیلی کرتے رہے، ایسا نہیں. آپ کو مقامی وقت آ گیا. اسی طرح سے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم اپنا چاند دیکھتے ہیں، اور چاند کی رویت کے اوپر، چاند کے دیکھنے کے اوپر پھر اناؤنس ہوتا ہے کہ جی کل سے پہلا روزہ ہوگا، اور اس رات کو تراویح ہو جاتی ہے. تو چاہے سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا ہو، ہم اپنے حساب سے، ہر ملک اپنے حساب سے کرتا ہے. یہ بھی اس میں بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، اور سب یہ بات مانتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو عید ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی ہر ملک کے حساب سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر آج جو ہے نا وہ لیلۃ القدر سعودیہ میں ہو رہی ہے یا امریکہ میں ہو رہی ہے یا چائنا میں ہو رہی ہے تو اسی دن جو ہے وہ یہاں پہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے حساب سے 25ویں کی رات ہے یا 27ویں کی رات ہے یا 29ویں کی ہے یا 21ویں ہے، جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے وہ ڈیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری طاق رات بن رہی ہے اور اس طاق رات میں پھر خوب عبادت کی جاتی ہے. ورنہ تو آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بڑا اوپر نیچے ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ کا جو عید کا دن ہے یا ہمارا جو یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن جو ہے وہ ہم ہر ملک اپنے حساب سے ہی مناتا ہے نا. یعنی ہر ملک یہی کہتا ہے کہ جی ہماری عید اس دن ہے تو وہ قربانی اس دن کرتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کرتے ایک دن پہلے کر لیتے ہیں سعودیہ کے ساتھ. تو جب سعودیہ کے ساتھ قربانی آپ نہیں کرتے تو پھر یہ یوم عرفہ کیسے آپ نے آگے پیچھے کر لی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو اسٹرانگر اوپینین اور بہرحال احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کا ذکر بھی آیا کہ جی یوم عرفہ کا روزہ، اور بعض احادیث میں 9 ذی الحجہ کا بھی باقاعدہ طور پر ذکر آیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، وہ یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے اس دن روزہ رکھا جائے اور اس دن جو ہے وہ خوب دعائیں بھی کی جائیں. اور انشاءاللہ الرحمن ہمارا اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ویسے ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں آپ کو ایک بالکل تسلی بخش جواب دے دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو کل کا فار ایگزامپل کل اب سعودیہ میں جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، تو آپ کے لیے کل کا روزہ رکھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کل کا بھی روزہ رکھ لیں، آپ کل بھی دعائیں مانگ لیں، آپ پرسوں بھی مانگ لیں. اگر آپ انڈیا پاکستان میں ہیں فار ایگزامپل تو آپ کا جو یوم عرفہ بنتا ہے یا جو آپ کا 9 ذی الحجہ بنتا ہے وہ بیسکلی ہمارا کل منڈے ہے تو ٹیوزڈے کو بن رہا ہے، تو ٹیوزڈے کو آپ رکھ لیں، نو پرابلم. لیکن کل بھی رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات آتی ہے کہ بیچ میں بھی روزے رکھنا یہ اچھی بات ہے. یعنی عشرہ ذی الحجہ جو ہے سوائے عید کے دن تو روزہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پہلے دن آ رہے ہیں اس میں آپ روزے رکھیں، بہت اچھی بات ہے. آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں جو ہیں وہ تمام نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، سوائے اس شخص کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہاد کے لیے گیا ہو اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی واپس نہ آیا.
تو اس لیے پتہ ہی چلا کہ جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، دعوت دین ہو، ذکر اذکار ہو، نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. ان 10 کی جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن انشاءاللہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، چاہے آپ جس طرح 8 کا بھی رکھ لیں، 8 ذی الحجہ کا بھی رکھ لیں، 9 کا بھی رکھ لیں، الحمدللہ نو پرابلم. تو انشاءاللہ آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے اس دن کا ورچو جو ہے وہ لوز نہیں کیا، میں اس کے فضائل سے محروم نہیں رہا. تو یہ آپ کو یقین ہو جائے گا. اور اس میں وہ جو تھوڑا بہت اختلاف رائے بھی ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ خواہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی دونوں دن روزہ رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام جو ہمارے عبادات ہیں ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں، ان کے ریوارڈ کو، ان کے اجر کو میکسیمائز کر سکتے ہیں.